بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور نشست کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور میرے ساتھ ہیں جناب محسن ممتاز۔ السلام علیکم محسن صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ محسن صاحب، گفتگو کو وہیں سے جاری رکھتے ہیں جہاں سے پچھلی نشست میں ہم چھوڑا تھا۔ محسن صاحب، سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں اسی دور سے متعلق ایک بڑا اہم واقعہ ملتا ہے، جس کے متعلق ایک بڑی اہم پیشگوئی بھی کی گئی ہے قرآن مجید میں، روم اور ایران کی جنگ۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کے پس منظر پر تھوڑی روشنی ڈالیے، اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے آخر جذبات رومیوں کے ساتھ کیوں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ مسیحیوں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات اچھے ہو رہے تھے، اور مسلمان ان کو اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اس قدر کٹھن حالات میں ان کا ساتھ دیا، ان کے لوگوں کو ویلکم کہا، ان کو اپنے ملک میں پناہ دی۔ تو چونکہ نجاشی اور اس کے ملک کے لوگ جو ہے وہ مسیحی تھے، تو روم والے بھی مسیحی تھے، اس وجہ سے وہ مسیحیوں کے ساتھ ایک مسیحیوں کے ساتھ ایک دلی تعلق سا بنتا، اور ان کی تعریف کرتے، ان کو سراہتے، ان کو خیر مقدم کہتے۔ وہ ایمان لائے ہیں تو ان کے ساتھ میل جول بڑھ گیا ہے۔ روم ہے تو تثلیث کا عقیدہ رکھنے والی قوم تھی مسیحیوں میں سے۔ مسیحی سارے ہی اس طرح کے عقائد رکھنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ تثلیثی عقائد والے بھی تھے اور توحید والے بھی تھے، جیسا کہ ہمیں نجاشی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ توحید پر قائم ہے اور ایک اس نبی کی پیشین گوئی کا انتظار کر رہا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی گئی ہے۔ اسی طرح روم کے جو لوگ تھے وہ تثلیثی تھے۔ تثلیثی یعنی باپ بیٹا روح القدس کو ماننے والے لوگ، پورے نظام کو وہ ماننے، اور یہ شرک تو ہے لیکن اصلاً اس کو توحید مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مان اس کو توحید ہی رہے ہیں، مان توحید ہی رہے ہیں، لیکن چونکہ مسیحی گروہ تھا تو یہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ ان کا بھی تعلق بن گیا۔ ہوا یوں کہ ایران نے، خسرو پرویز اس کا بادشاہ تھا، تو ایران نے روم پر حملہ کیا اور اب روم کو زیر دست کر لیا۔ اچھا، یعنی روم جو ہے اس نے فتح کر لیا۔ اب قریش مکہ کو یہ بات بڑی یعنی خوشی محسوس ہوئی ان کو کہ روم جو ہے وہ فتح ہو گیا ہے، اور تم جو ہے وہ بڑے شادیانے بجا رہے تھے، اور بہت ان کو یہ غصہ بھی ہوگا نا وہاں سے، یعنی حبشہ سے کچھ عیسائی آ کے جو مسلمان بھی ہو گئے تھے، تو وہ دیکھ رہے تھے کہ جس طرح کا حال ان کا ہوا ہے ہم بھی تمہارا یہ حال عنقریب کر دیں گے۔ اچھا، تو یہ جب بات کرتے تو مسلمانوں کو بہت ناگوار گزرتی اور دل جو ہے ان کا کوڑنے لگتا، لیکن برداشت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب قرآن مجید میں دیا ہے، یہ سورہ روم ہے، اس کی آیات 1 تا 6 ہیں۔ فرمایا ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون۔ یہ الف لام میم ہے، رومی پاس کے علاقے میں مغلوب ہوئے، روم کا علاقہ تو اشارہ اس طرف ہے۔ رومی پاس کے علاقے میں مغلوب ہوئے، اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد عنقریب چند ہی برسوں میں غالب آ جائیں گے۔ یعنی یہ قرآن مجید مسلمانوں کی تسلی اور پیشین گوئی فرما رہا ہے کہ یہ جو رومیوں کو شکست ہوئی ہے یہ دوبارہ پھر غالب آ جائیں گے۔ یہ ایسے ہی نہیں رہیں گے کہ غالب اگر ایران والے آئے ہیں تو یہ اب مغلوب ہی رہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب یہ دوبارہ عنقریب چند ہی برسوں میں دوبارہ غالب آ جائیں گے، اور اس وقت اہل ایمان مسرور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور غالب و مہربان تو وہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ واقعہ جو پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، یہ اس وقت پوری ہوئی جب ہجرت ہوئی ہے اور بدر کا واقعہ رونما ہوا، تو بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور ادھر سے روم کو فتح نصیب ہوئی۔ تو یہ دو خوشیاں مسلمانوں کو ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اکٹھی عطا فرما دی ہیں۔
یہ پیشین گوئی ہے اور مسلمانوں کو تسلی ہے اور قریش کو جو ہے تنبیہ ہے کہ باز آ جاؤ۔ محسن صاحب، میں اگلا ایک بڑا اہم سوال آپ سے کرنا چاہوں گا۔ اس کے متعلق ہم پچھلی نشستوں میں اجمالاً جو ہے وہ کئی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیے۔ ہم پچھلی کئی نشستوں سے ہم اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اسلام کی دعوت کو جو ہے وہ مٹانے کے لیے قریش نے کوئی حربہ اور کوئی ظلم جو ہے وہ چھوڑا نہیں۔ تو آخر ایسا مسئلہ انہیں کیا تھا؟ وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے ان کو اسلام سے اتنی وحشت محسوس ہوتی تھی؟ وہ اتنی نفرت کیوں محسوس کرتے تھے کہ انہوں نے ہر طرح کا حربہ آزما لیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے؟ یہ بات اہم ہے، اور قریش کا اگر ہم دقت نظر سے مطالعہ کریں کہ یہ کیا وجہ تھی کہ ان کو اس بات سے بڑی وحشت معلوم ہوتی اور بہت ان کے اندر آگ جو ہے وہ بھڑکتی ہے، وہ یہ وجہ تھی کہ قریش نے خانہ کعبہ میں جو ان کو متولی بنایا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے دین میں حرم کی کا تقدس بھی تھا، اس کا حج اور عمرہ ہے، اس کی قربانیاں ہیں، اور اس میں نماز ہے، اور اس کے پاس آنے والوں کی جو ہے وہ دیکھ بھال ہے۔ تو قریش نے کیا کہ ارد گرد سے جو لوگ تھے ان کے بت بھی اٹھا کر حرم میں رکھ لیے، اپنے قبیلوں کے بت بھی رکھے ہوئے تھے، کچھ بزرگان دین کے بت تھے، جیسے کہ حضرت ابراہیم کا بت، اسماعیل کا بت، یہ جتنے بھی بت تھے یہ کسی نہ کسی انسان ہی کے بت تھے۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق صحیح بخاری میں ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کچھ بزرگان دین تھے جن کے انہوں نے بت بنائے اور وہ رکھے ہوئے تھے۔ تو پہل جب یہ کام شروع ہوا کرتا ہے اس وقت ان کی نیت اچھی ہوتی ہے کہ ہم ان کی تشبیہ رکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلائیں گے اور ان کے پاس آنے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں گے۔ جو وقت گزرتا ہے تو شیطان اپنی چالیں چلتا ہے اور ان میں شرک داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنے ایک سیاسی غلبہ حاصل کرنے کے لیے ایک حربہ استعمال کیا ہوا تھا کہ ہم یہاں پر رہیں گے تو یہ سارے علاقے چونکہ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، حرم ہمارے پاس ہے، ان کے بت ہم نے رکھے ہوئے ہیں، حفاظت ہم کر رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ ایک دینی وابستگی بھی ان کی رہے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ جب آپ ہر ایک کا بت اپنے گھر میں رکھ لیں گے تو وہ زیردست ہو گیا، تو ظاہر ہے وہ آپ کے ساتھ ایک دینی عقیدت رکھیں گے۔ تو یہ قرآن مجید کی جو آیات تھیں وہ اس بات کو توڑتیں، شرک کا کلا کما کرتیں کہ یہ شرک ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ کھلی بغاوت ہے، اور اگر تم اس سے باز نہ آئے تو عذاب الہی تمہارا منتظر ہے، تم اس دنیا سے، اس زمین سے مٹ جاؤ گے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے، ہود سے، صالح، شعیب اور یہ جتنی بھی قومیں ہیں، قرآن مجید ان کا تذکرہ کر کے یہ بات بیان کرتا ہے کہ یہ کام کوئی نیا نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ یہ جب بات بیان کرتا تو یہ سیدھی ان کے سیاسی مقاصد کو ضد پڑتی۔ اچھا، ان کو لگتا کہ غلبہ ختم ہو جائے گا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر یہ غالب آ گئے یہ دعوت تو ہمارا سیاسی اقتدار ختم ہو جائے گا، یہ بت، یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا اور ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات تھی، یعنی باقی قبیلوں کے ساتھ وہ تعلق بھی نہیں رہے گا۔ اب دیکھیے نا قرآن مجید کس خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، اور چونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ابراہیمی دین کا دعویٰ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور کتاب میں ابراہیم کی سرگزشت کو بیان کرو، بے شک وہ راست باز اور نبی تھا۔ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، آپ ایسی چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ وہ کچھ کام آپ کے آنے والی ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات قرآن مجید میں سورہ مریم میں یہ بات بیان ہو رہی ہے۔ کیا وجہ ہے اس کو بیان کرنے کی؟ وہ لوگ جو ابراہیم کے دین پر ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم جس نسل سے چلے ہو وہاں پر یہ بات موجود تھی، یہ بات تمہاری بات کی کاٹ کے لیے آئی ہے، یہ بت پرستی کی نفی کے لیے آئی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ بات کہی تھی
سیم اسی طرح جیسے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہہ رہے ہیں، تو یہ بات جو تم نے بنا کے رکھی ہوئی ہے یہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اس وجہ سے ان کو جب یہ آیات سنتے، اب دیکھیے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو بیان کر رہی ہیں، ان کی گفتگو کو بیان کر رہی ہیں، ان کی قوم کو بیان کر رہی ہیں۔ فرمایا اے میرے باپ، میرے پاس وہ علم آیا ہے، یہ وحی کی طرف اشارہ ہے کہ میرے پاس وحی آئی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی پرستش نہ کیجئے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام بتوں کو اس بات سے تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ سب شیطانی کام ہے، یہ شیطان تمہیں بت پرستی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اللہ کی ہدایت ہرگز یہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات بیان کرنے کا کیا مقصد ہے کہ یہ قوم اولاد ابراہیم ہے جی، اور ان کا خاص تعلق ہے، ان کا خاص تعلق ہے، اور یہ جو حرم ہے یہ ابراہیم نے دیا ہے ان کو، تو ان کی بات بیان کی جا رہی ہے۔ اور ان کا تو دعویٰ بھی یہی ہے نا کہ ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں، ابراہیم کے دین پر ہیں، اور اگر یہ دین ابراہیم کا ہے تو یہ ابراہیم نے اپنے والد سے کیوں کہا تھا؟ اے میرے باپ، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو خدائے رحمان کا کوئی عذاب آ پکڑے اور آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ یہ اشارتاً تنبیہ قریش مکہ کو بھی ہے۔ وہ بولا ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو رہے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ یہ رویہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جس دین پر تم ہو یہ وہ دین ابراہیم کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں بت پرستی کو بے فائدہ کہہ رہا ہے۔ سورہ ابراہیم میں کیا بات ہے؟ اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس سرزمین کو پرامن بنا۔ یہ مکہ جب آباد، یا مکہ میں جب انہوں نے حرم بنا لیا ہے تو ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے محفوظ رکھ کے ہم بتوں کی پوجا کریں۔ یہ سیدھی ان کے دین پر ڈائریکٹ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اور ان کے جد ابراہیم کی زبان سے ان کے جد جو ہیں ابراہیم ہیں ان کی زبان سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اے میرے رب، ان بتوں نے لوگوں میں سے ایک خلق کثیر کو گمراہ کر رکھا ہے، تو جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، وہ میری اولاد ہے، وہ میری اولاد ہے جو میری پیروی کر رہی ہے۔ کس بات میں؟ بت پرستی سے نفرت ہے اور توحید کا علم بلند کرنا ہے۔ اور جو میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا مہربان ہے، تو کسی کا عذر قبول کرنا چاہے تو کر لے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے ایک بن کھیتی کی وادی تھی، یہ مکہ شہر ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، وادی غیر ذی زر ہے، تو میں تیرے محترم گھر کے پاس جو ہے اس کو بسایا ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام سے قریش مکہ کو، مسلمانوں کو اور دیگر لوگوں کو جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں ان کو بیان کی جا رہی ہے اس مقصد کے لیے کہ یہ جو قریش مکہ تمہیں بیان کر رہے ہیں یا جس دین پر تم ہو یہ وہ دین ابراہیم کا نہیں ہے، اس کا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات شرک کی نفی ہے۔ اب دیکھیے کیا دعوت تھی، لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں شہادت کا تو اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود، پہلے نفی ہے، اب اس بات ہے الا اللہ، مگر سوائے اللہ کے، تو اس بات بعد میں ہے، پہلے نفی ہے۔ اب دیکھیے اس بات کیسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ نمل کی آیات ہیں، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہہ دیجئے کہ شکر کا سزاوار، شکر صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے ان بندوں پر سلامتی اور رحمت ہے جنہیں اس نے برگزیدہ کر لیا، چن لیا، یعنی نبی اپنا پیغام دینے کے لیے۔ جی کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اب اللہ توحید سمجھانے لگا ہے، کیا تمہارے یہ معبود بہتر ہیں یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ یعنی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہی عبادت کا مستحق ہے، جس نے بنایا ہے وہی بنایا ہے، جو مالک ہے، عبادت بھی صرف اسی کی جائے گی۔ اور یہ مکہ کے لوگ یہ جانتے تھے
یہ بات یہ نہیں کہتے تھے کہ زمین و آسمان کو اللہ کے علاوہ دوسروں نے بھی بنایا ہے، نہیں، اللہ کو خالق اور مالک مانتے، زندگی اور موت کا مالک مانتے، لیکن یہ ماننے کا تقاضا جو ہوتا ہے، تقاضا کیا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ تقاضا نہیں مانتے تھے۔ یعنی ماننا جو ہے اس کا مطلب ہے کچھ تقاضے ہیں اس بات، ساری محبت اور پھر سارا مرکز تو وہ ہوگا نا، وہ محبتوں کا، عبادتوں کا مرکز پھر وہی ذات ہے، بالکل وہی ہوگی۔ تو جب امیدیں اور دعائیں اسی کے ساتھ لگائی اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ ہیں، ہوں گی۔ یہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ زمین و آسمان کو میں نے بنایا ہے، تمہیں آسمان سے پانی کون دیتا ہے؟ بس ہم نے اس پانی سے خوش منظر باغ اگائے، تمہارے امکان میں نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ یہ جو سوال ہے اس بات کا تقاضا ہے جو پہلے بات ہو چکی، جس بات کو وہ مان رہے ہیں کہ بنایا تو سب کچھ اللہ نہیں، اللہ نے، تو اس کا تقاضا ہے کہ معبود صرف اللہ ہو۔ یہ توحید کا ان آیات میں اس بات کیا جا رہا ہے، اور یہ بڑی خوبصورت انداز میں ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ توحید کے اس بات، شرک کی نفی کے ساتھ کچھ ان کے اور بھی عقائد تھے جن کی نفی قرآن مجید نے کی ہے، اور ان کے عقائد میں سے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا یہ بھی موجود تھا، اور جنات کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے سورہ صافات کے اندر، ان سے پوچھو کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ یعنی تم نے یہ بات کیسے کہی ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ کہنی ہے تو بات کوئی بندہ عقل سے کہتا ہے کہ بیٹے کہہ دینا، یعنی اپنے لیے تو ان کو پسند اپنے لیے بیٹے اور ان کے لیے، اللہ کے لیے بیٹیاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے پوچھو اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں ٹھہرائی ہیں اور اپنے لیے تم بیٹے جو ہے وہ مانگتے ہو کہ ہمیں بیٹے ہوں، اور بیٹیاں ہو جائیں تو منہ چھپاتے پھرتے ہو، تو اللہ کو تم نے کیا یعنی ایسی اپنے نزدیک جو گھٹیا چیز ہے وہ تم اللہ کے ساتھ وہ تم اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہو، تو ان اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے ٹھہراتے ہو۔ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ دیکھ رہے تھے؟ کیا ان کو معلوم ہے یہ بات کہ ہم نے ان کو عورتیں بنا کے پیش کیا تھا تمہارے سامنے اور تم ان کو بنتے ہوا دیکھ رہے تھے؟ یہ لوگ محض من گھڑت طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، اور یہ بالکل اس دعوے میں، اپنی بات میں بالکل جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دی؟ یعنی بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دے جیسے تم دیتے ہو۔ بہت معذرت محسن صاحب، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم اپنی گفتگو کو یہیں سے جو ہے وہ اگلی نشست میں جاری رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، ہمیں آج کے لیے اجازت دیجیے، اگلی نشست میں اپنی گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔